اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی توہین اور تکذیب اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دردناک عذابات نازل فرمائے، وہ عذابات اپنی ترتیب اور ہولناکی کی وجہ سے سب سے مختلف ہیں۔ پیارے دوستو، فرعونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگاتار 5 دردناک عذابات بھیجے۔ یہ 5 عذابات ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا۔ پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے مسلمانوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا اور ان مسلمانوں کو فرعون بدبخت نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم و ستم دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ذکر بیان فرماتا ہے: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں کے اندر گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاور ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذابات نازل فرمائے۔ فرعونیوں پر نازل ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلا عذاب، پیارے دوستو، فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان کے اندر ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس کے اندر فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، یہ طوفان اتنا دردناک تھا کہ فرعون کے حامی نہ تو کوئی کام کر سکتے اور نہ یہ ہل سکتے۔ ان فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب تباہ و برباد ہو گئے اور اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں اور فرعونیوں کے گھر بالکل ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی مسلمان کے گھر میں وہ پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن ہو گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا یعنی اللہ عز و جل پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین کے اندر ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئیں، غلوں اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر فرعونی پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرمایا۔ اس عذاب کے نتیجے میں ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئیں۔ یہ ٹڈیاں تمام فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئیں اور فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئیں، جبکہ مسلمانوں کے کھیت اور باغات اس عذاب سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب دیکھ کر جب فرعونی تنگ آ گئے تو فرعون نے ایک لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب سے
ہماری جان چھڑوا دیں تو ہم اس بار ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے اور پھر کبھی مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد رسی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں دن یہ عذاب ختم فرما دیا۔ جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام اور سکون سے رہے اور دوبارہ سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ ہمارے کھیت جو باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ الغرض 1 ماہ کی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیار فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑوں تک کو کھا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سروں کے بالوں اور داڑھیوں تک کو بھی کھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانوں میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے تمام فرعونی نہ کچھ کھا سکتے اور نہ ہی کچھ پی سکتے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ سے داخل ہوتا اور پاخانے کے راستے سے باہر نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ کر بھوک کے مارے فرعون نے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ فرعون جب بھی پاخانہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون نے یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بدعہدی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور الٹا فرعونی کہنے لگے کہ یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اس طرح جب اس بدعہدی کو 1 ماہ گزر گیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا دردناک عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں کے اندر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی فرعونی جہاں پر بھی بیٹھتا ان کی مجالس کے اندر ہزاروں مینڈک گھس جاتے، اور اگر کوئی فرعونی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو اس فرعونی کے منہ کے اندر مینڈک داخل ہو جاتے۔ ان فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی مینڈک گھس جاتے، یہاں تک کہ ہر فرعونی کی جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا، اور فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں تو اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر ظلم نہ کریں گے اور تمام مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو 7ویں دن ختم کر دیا۔ لیکن اس بار بھی یہ جھوٹے فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر 5واں دردناک عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ایک دم سے تمام فرعونیوں کے چشمے، کنویں اور تمام نہریں خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس وقت فرعون سرکش نے اپنے تمام فرعونیوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی اور جادوگری ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام برتن تو خون سے بھرے پڑے ہیں۔
جبکہ تمام مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام فرعونی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی نکالا کریں۔ لیکن خدا کی شان یہ تھی کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور ستھرا پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے اور اسی کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ تمام فرعونی لوگ پیاس کے مارے بے قرار ہو گئے، اور پیاس کے مارے تمام فرعونی مسلمانوں کے پاس آئے اور مومنین سے کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں۔ لیکن اس بار بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ مسلمان اور فرعونی منہ لگا کر پانی پیتے، لیکن مسلمانوں کے منہ میں جو جاتا وہ تازہ اور خالص پانی ہوتا، اور جو فرعونیوں کے منہ میں جاتا وہ تازہ اور خالص خون ہوتا۔ آخر کار تنگ آ کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھال چبا چبا کر چوسنے لگے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ الغرض جب فرعونی اس عذاب سے بھی تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آہوزاری دے کر اور ان کی اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب ان سے ٹال دیا۔ اس طرح تمام فرعونیوں اور فرعون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 5 دردناک عذاب آئے جو ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے۔ لیکن یہ بدبخت اور بدکار قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا، اور یہ تمام فرعونی اپنے بدبخت بادشاہ فرعون سمیت دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون آج بھی لوگوں کے لیے عبرت گاہ بنا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون واحد ایک ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے قبول کیا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک کے لیے اسی طرح دنیا میں جلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے نجات عطا فرمائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔